السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ میری آپ سے ایک ہی گزارش ہوتی ہے کہ میڈیا فوکس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو سارے میرے نوٹیفیکیشنز ملیں۔ اگر اچھا لگے ولاگ تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں، یہی میری کامیابی ہے۔ ایران کے روحانی رہنما آیت اللہ خامنہئی کا جسد خاکی انشاءاللہ 9 جولائی کو سپرد خاک کیا جائے گا۔ 3 جولائی سے لے کے 9 جولائی تک مختلف تقریبات ہو رہی ہیں، اور اس جنازے میں تقریباً 1.5 سے 2 کروڑ لوگوں نے شرکت کی ہے، جو ایک بہت ہی بڑا جنازہ تاریخ میں ایک شامل کیا گیا ہے۔ اور دنیا کے تقریباً 100 ممالک کے سربراہان یا ان کے وفود، ان کے وزراء، ان کا نمائندے، انہوں نے اس میں شرکت کی۔ پاکستان کا وفد سب سے بڑا وفد تھا، جس میں پرائم منسٹر شہباز شریف، بلاول بھٹو زرداری، چیف منسٹر سندھ اور فیلڈ مارشل عاصم منیر اور کئی ڈگنیٹریز، نمائندے، پارلیمنٹ کے ممبران، محسن نقوی وزیر داخلہ، یہ سب نے شرکت کی اور ایران کے ساتھ اپنی محبت، اخوت، بھائی چارے کا اعلان کیا۔ پوری دنیا حیران رہ گئی۔ کل جب ان کی جنازہ نمازہ ہوئی تہران میں، تو لوگ خاص کر کے جو یورپین کنٹریز ہیں، امریکہ، وہ بھی حیران اور پریشان ہو گیا۔ امریکہ کے پریزیڈنٹ نے کہ آخر کہنا پڑا کہ مجھے اتنا معلوم نہیں تھا کہ لوگ خامنہئی صاحب سے اتنی محبت کرتے ہیں یا ان میں اتنا ایکا ہے، یونٹی ہے۔ میں نے تو سمجھا تھا کہ یہ بس حکومت جانے والی ہے، لیکن دنیا نے دیکھ لیا کہ انہوں نے کس طرح اپنے قائد کو خداحافظ کہہ رہے ہیں، کس طرح ان کا جنازہ پڑھ رہے ہیں، مختلف تقریبات ہو رہی ہیں، قم تک ان کو لے کے جائیں گے آج، اور اس کے بعد نجف اشرف، کربلا پہ بھی ان کے جسد خاکی کو لے جایا جائے گا، اور 9 تاریخ کو اس کو مشہد میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ ایران نے جس طرح اسرائیل کو اور امریکہ کو ٹوٹے چبائے ہیں، جس طرح جنگ ان دونوں نے شروع کی 28 فروری کو، ان کے ذہن میں یہ تھا، اسرائیل نے امریکہ کے ذہن میں یہ بات پیدا کر دی کہ بس 48 گھنٹے میں ہم حکومت گرا دیں گے، کوئی دوسرا حکومت آ جائے گی جو ہمارے پپٹ حکومت ہوگی، ہمارے اشاروں پہ چلے گی۔ لیکن دنیا نے دیکھا کہ کس طرح ایران نے ان کا مقابلہ کیا، آبنہ ہرمز کا ہتھیار استعمال کیا، اور اس کے بعد پورے یورپ میں ایک تھر تھری مچ گئی، اکانومک کرائسس آ گیا، لوگ حیران اور پریشان ہو گئے کہ کس طرح ایران کو کنٹرول کریں۔ آخرکار نیٹو نے بھی ہتھیار ڈال دیے، اور عرب خلیجی کونسل کے ممالک جو ہے ان پہ جب تابڑ توڑ امریکی جو وہاں پہ اڈے تھے حملے ہوئے، تو ان سب نے سمجھ لیا کہ ایران سے مقابلہ بڑا مشکل ہے۔ تو اس وجہ سے ایران نے ان کو ٹوٹے بھی چبوائے، اپنی شرائط بھی بنوائیں، اور بہرحال ایران کا بھی بڑا زبردست نقصان ہوا۔ ایران بھی تباہ ہوتے ہوتے بچا ہے، ان کی ساری اکانومی کولیپس ہو گئی ہے، ساری بلڈنگز، سارے عمارات، بڑی بڑی ثقافتی ورثے، سب کو اسرائیل اور امریکہ کی بمباری نے تباہ کیا۔ لیکن اس کے باوجود ایرانی قوم نے جس طرح اپنے لیڈر کو خداحافظ کہہ رہے ہیں، یعنی خامنہئی صاحب کے 3 بیٹوں نے بھی اس میں شرکت کی، لیکن روحانی پیشوا جو ہے مجتبیٰ خامنہئی صاحب، وہ سیکورٹی ریزن کی وجہ سے نہیں آئے، اور اتنی یونٹی اور اتنا استقبال، اس کا فیئر ویل، اور ان کو اس طرح سلامی دی گئی کہ لوگ جو ہے دنیا کے حیران ہیں کہ اس قوم کے ساتھ ہم کیا لڑ سکتے ہیں جن میں اتنی یونٹی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہاں علیحدگی پسند بھی ہیں، کچھ لوگ ہیں جن کو یورپین کنٹریز خاص کر کے اسرائیل اور امریکہ ہوا دے رہے ہیں، لیکن وہ بھی یہ یونٹی دیکھ کر دب گئے ہیں، وہ بھی فی الحال خاموش ہیں۔ لیکن ایران نے جس طرح اپنے اس لیڈر کے لیے 4 مہینے تک انتظار کیا ان کو دفن کرنے کے لیے، اور دنیا کو کر کے دکھایا، جو بھی ممالک آ رہے تھے انہوں نے ایسے قرآن پاک کی آیتیں وہ سلیکٹ کی تھیں ہر ملک کے لیے، جو ان کے مطابق ان کے لیے موزون ہو رہی ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کس طرح ان لوگوں نے تیاری کی تھی اپنے عظیم رہنما کے لیے، جنازے کی نماز کے لیے۔ 1.5 کروڑ سے 2 کروڑ لوگوں کی آنکھیں اشکبار تھیں، سب رو رہے تھے، وہ اپنے عظیم لیڈر سے اپنی سنسیئرٹی کا اظہار کر رہے تھے، اور امریکہ آخر یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ مجھے تو اتنا پتہ نہیں تھا کہ اتنے لوگ خامنہئی صاحب سے محبت کرتے ہیں یا اتنے لوگوں میں یونٹی ہے۔ یہ یونٹی زیادہ تر اسرائیل اور امریکہ کے حملوں کے بعد ظاہر، کیونکہ کچھ دنوں سے وہاں پہ جب حملے نہیں ہوئے تھے تو کچھ علیحدگی پسندوں نے وہاں تھوڑی سی ڈسٹربنس کی تھی، لیکن یہ ان کو غلط فہمی پیدا کر دی اسرائیل کو اور امریکہ کو کہ جی بس حکومت جانے والی ہے، ہم حملہ کریں گے تو سب کچھ
یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، لیکن یہ ہوا وہ ہوا، لیکن وہ جو امریکہ اور اسرائیل چاہ رہا تھا وہ نہیں ہوا۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہے کہ کسی بھی قوم کو اس وقت آپ شکست نہیں دے سکتے جب تک اس قوم میں اتحاد، یونٹی، بھائی چارہ، ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں محبت، اخوت، پیار ہے۔ کتنے بھی آپ ہتھیار استعمال کر کے دیکھ لیں، جتنے بھی کچھ کر کے دیکھ لیں، کوئی بھی قوم جو ہے اس طرح ڈسٹرائے نہیں ہوتی۔ ایران کو آپ نے سمجھنے میں بڑی غلطی، ایران نے آپ کو وہ لیسن دیا، پورے یورپ کو، پورے مشرق وسطیٰ کو، کہ اب مشرق وسطیٰ کی ریاستیں جو ہیں، مڈل ایسٹ کی ریاستیں جو ہیں، وہ بھی امریکہ کو چھوڑ کے ایران کے ساتھ نزدیک آنے کے لیے تیار ہیں۔ امریکہ کو تو بالکل تو نہیں چھوڑ سکتے وہ، لیکن اس سے اندازہ یہ لگائیں کہ بندر عباس کا جو تجارتی پورٹ ہے وہ بھی کھل گیا ہے، اور ایران اور قطر کے تجارتی تعلقات بحال ہو گئے ہیں، اور کئی ایئرپورٹ بھی کھل گئے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ اور خلیجی ریاست اب ان کی سوچ کیا ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایران کا ہم امریکہ کے ہوتے ہوئے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ امریکہ نے اسرائیل کو تو بچا سکتا ہے، لیکن مشرق وسطیٰ کی اور خلیج کی ریاستوں کو نہیں بچا سکتا، کیونکہ ان کے انٹرسٹ اسرائیل کے ساتھ ہیں۔ اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ مسلمان آپس میں لڑیں، آپس میں لڑے سے مراد یہ کہ پورے ایک دوسرے پہ حملے کریں، تاکہ اسرائیل کا یہ خواب ہے کہ میں گریٹر اسرائیل قائم کروں، مسلمان ممالک آپس میں لڑیں تاکہ ایران اور مشرق وسطیٰ کی ریاست آپس میں گتم گتا ہوں، اور میں اسرائیل کا گریٹر اسرائیل بنانے کا خواب پورا کروں۔ لیکن جس طرح ایران کی قوم نے اپنی یونٹی کا مظاہرہ کیا ہے، وہ اسرائیل کے ارادوں کو خاک میں ملا دیا۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ جو سیز فائر ہوئی ہے ایک ہفتے کی امریکہ اور ایران میں، کیونکہ یہ جو جنازہ ہے اس کے سپرد خاک کرنے تک سیز فائر ہے، ہم امید کرتے ہیں نیگوشیشن میں سیز فائر ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ مذاکرات پھر شروع ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس پورے خطے میں امن ہوگا، بھائی چارہ ہوگا، اور اس کا اثر نہ صرف مشرق وسطیٰ پہ بلکہ یورپی ممالک پوری دنیا پہ پڑے گا۔